الحمد للہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ والصلاۃ والسلام علی صفوۃ رسلہ وخیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک حدود اللہ ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذلک الفوز العظیم ومن یعص اللہ ورسولہ ویتعد حدودہ یدخلہ نارا خالدا فیہا ولہ عذاب مہین صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم۔ قابل تکریم معزز سامعین کرام، آج کی ان دو آیات کریمہ میں اللہ نے اپنے قوانین کی، اپنی حدود کی پابندی کی ترغیب دی ہے کہ میرے احکام ہیں جو میں بیان کر چکا ہوں، میراث کے دیگر ان کا لحاظ رکھو، اور جو ان احکام کا لحاظ رکھے گا، اللہ اور اللہ کی رسول کی بات کو مانے گا، مرنے کے ساتھ ان کو ہمیشہ ہمیشہ والی جنت ملے گی جس کے نیچے سے مختلف نہریں بہتی ہیں۔ اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ دنیا کا تھوڑا سا مال، تھوڑا سا مکان جائیداد ملی، یہ کامیابی نہیں ہے۔ حق دے دو حق والوں کو، بڑی کامیابی یہ ہے۔ مقابلے میں ترغیب بھی کی ہے۔ دوسرا رخ فرمایا جو اللہ کے احکام کا لحاظ نہیں کرے گا، اللہ کے بیان کردہ حدود کی پابندی نہیں کرے گا، فرمایا کہ اللہ اور اللہ کی رسول کی نافرمانی کرے گا، حدود کراس کرے گا، تو مرنے کے ساتھ اس کو بھڑکنے والی آگ کے میں داخل کیا جائے گا۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ فرمایا وہ ذلت امیز عذاب ہوگا۔ تو خدا کے بندو، اللہ کے بیان کردہ احکام اور حدود کی پابندی کرو، کسی کا حق تلف نہ ہونے دو۔ لفظی ترجمہ سماعت فرمائے۔ فرمایا وصیت کے بڑے لمبے احکام بیان کر کے 12 حصے بیان کیے، 12 حقداروں کے حصے بیان کیے، ان کا حق بتایا۔ اب کہا تلک حدود اللہ، یہ بھی اللہ کی حدیں ہیں۔ اللہ نے حد لگا دی، فلاں کو اتنا حصہ، فلاں کو اتنا حصہ، فلاں کا اتنا حصہ ہے، یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان حدوں کا لحاظ رکھو۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، اور جو اللہ کے رسول، جو اللہ کی اطاعت کرے گا، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، يُدْخِلُهُ، اللہ اس کو داخل کرے گا جنات، طرح طرح کے باغات میں، محلات میں، تجری چلتی ہیں، من تحتہا، ان محلات کے نیچے سے، الانہار، طرح طرح کی نہریں، خالدین، یہ لوگ ہوں گے ہمیشہ ہمیشہ، فیہا، اس میں، وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ ہے بہت بڑی کامیابی۔ ادھر حق والے کو حق دیا، جنت مل گئی ہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ، اور جو نافرمانی کرے گا اللہ کی، اللہ کے حکام کی، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کی، وَيَتَعَدَّى، اور تجاوز کرے گا، کراس کرے گا، حدودہ، اللہ کی حدوں کو، يُدْخِلُهُ، اللہ اس کو داخل کرے گا، نارا، آگ میں، خالدن فیہا ہمیشہ رہے گا اس میں،
وَلَهُ اور اس کے لیے ہوگا عذاب مہین، اہانت کرنے والا، ذلیل کرنے والا عذاب۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اللہ کریم ہے، بڑا رحیم ہے، حکیم بھی ہے، حکمتوں والا، رحیم بھی ہے، بڑا رحم کرتا ہے، کریم ہے، بڑا کرم کرتا ہے، کہ ہر حقدار کا حق بتا دیا۔ ولادت کے رشتے میں حق بتا دیا، والدینوں کا یہ حصہ، اولاد کا یہ حصہ۔ ازدواج اور نکاح میں بتا دیا، بیوی کا اتنا حصہ، اتنا حصہ، اتنا حصہ فلاں موقع پر۔ شوہر کا بتا دیا اتنا حصہ، اتنا حصہ۔ احیافی بہن بھائیوں کے حصے بتا دیے۔ اس کے علاوہ دیگر حقداروں کے حق بتائے ہیں، جن کا اللہ نے قرآن میں حق بیان کیا۔ یہ ہیں 12 لوگ، 12 قسم کے لوگ ہیں جن کے حصے اللہ نے مقرر کیے، فلاں کو اتنا حصہ، فلاں کو اتنا حصہ، فلاں کو اتنا حصہ۔ اللہ کہتے ہیں میں حکیم تھا، میں جانتا تھا کون کتنا تمہارا قریب ہے، کتنا حق رکھتا ہے، میں نے بتا دیا۔ تو بتا دیا تو ان حدود کی پابندی کرو۔ لالچ میں آ کر کسی حق والے کا حق نہ تباہ کر دینا، لالچ میں آ کر بیٹی کا بہن کا حصہ نہ مار دینا، لالچ میں آ کر کسی عورت بیچاری کا حق نہ تلف کر دینا، کسی رشتہ دار کا حق نہ تلف کرنا۔ تو فرمایا اگر حق تلف نہیں کرو گے، اللہ کی حدیں جو اللہ نے حق بتا دیا، ہر حقدار کو وہ حق دے دے۔ یہ اللہ کی حدیں ہیں کہ بیٹے کو اتنا ملے گا، بیٹی کو اتنا۔ بیٹی سے محبت کر کے بیٹے کے مقابلے میں زیادہ اس کے نام نہ کر دینا، یا بیٹوں میں سے کسی ایک بیٹے کو نواز نہ دینا۔ جو اللہ نے بتا دیا بیٹوں کا اتنا حصہ، بیٹیوں کا اتنا حصہ، یہ اللہ نے حدیں مقرر کر دی ہیں۔ تم اللہ سے زیادہ رحیم نہیں ہو، اللہ مہربان ہے۔ بیٹوں کو کہہ دیا ساروں کو برابر رکھو، برابر رکھو۔ بیٹیوں کو سنگل حصہ دینے کا کہہ دیا، سنگل دے دو۔ تم اگر اولاد میں سے کسی اولاد سے محبت رکھتے ہو، یا کوئی اولاد بندے کو قابو کر لیتی ہے، تو باپ اس کو نواز دیتا ہے، باقی بچوں کو پار کر دیتا ہے۔ فرمایا یہ اللہ کی حد توڑ رہے ہو، تم اللہ سے زیادہ مہربان ہو، اللہ سے زیادہ کریم ہو۔ اللہ کرم والا، رحم والا، جو حصے اس نے دیے وہ دو، حق نہ مارو۔ پھر اللہ بڑا حکیم تھا، آج حکمت کے ضابطے پر اگلی بات کہہ دی ہے کہ احکام میں نے بیان کر دیے، آج آخری سنو، میراث کے احکام ہوں، دیگر احکام ہوں، میری شریعت کی حدیں ہیں۔ جو ان حدوں کو پورا کرے گا دنیا میں اپنی چاہت کے پیچھے نہیں جائے گا، اللہ کی بیان کردہ حد کے مطابق چلے گا۔ یہ چند روزہ زندگی ہے، مرنے کے ساتھ ہی اس کے بدلے میں اس کو بڑی سی بڑی جنت عطا کر دوں گا، محلات دوں گا جس کے نیچے نہریں چلتی ہوں گی۔ کامیابی یہ ہے۔ تو اللہ نے ترغیب دی ہے کہ میرے احکام کا لحاظ رکھو۔ جو دنیا میں میرے احکام کا، میری حدود کا لحاظ رکھے گا، تلک حدود اللہ، یہ میراث ہے، یہ طلاق ہے، یہ دیگر احکام ہیں، یہ میری حدیں ہیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی حدوں کی اطاعت کرتا رہے گا، يُدْخِلْهُ، اللہ اس کو داخل کرے گا جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے محلات میں جس کے نیچے نہریں چلتی ہوں گی۔ تو تمہیں وہاں کی جائیداد ملے گی، وہاں کے محلات ملیں گے، اور وہاں ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ بڑی کامیابی ہے۔ یہ اللہ کا حکیمانہ انداز ہے، جب احکام بیان کرتے کرتے آخر میں احکام کی پابندی کرنے والوں کے لیے جنت کی بشارت دے دی کہ میرے احکام کی پابندی کرو، جنت تمہاری، کامیابی یہ ہے۔ ادھر اگر میراث میں تم تھوڑا سا حق مار لو گے، بہن کا، بیٹی کا، بھائی کا، یتیم کا، تو کتنا مارو گے؟ مکان قبضہ کرو گے، دکان، وہ کب تک؟ چند دن کے بعد تم نے فوت ہونے ہیں، گیا، سب کچھ رہ گیا۔
میرے احکام کا لحاظ رکھ، ہر حق والے کو حق دے دے، حدود کی پابندی کر، مرنے کے ساتھ تجھے جنت کی میراث ملے گی، جنت کی، تلک الجنت التی اورثتموہا، اس جنت کو تمہیں وراثت میں دیں گے۔ میرے احکام کی پابندی کرنے والا میری جنت کا وارث ہوتا ہے۔ دوسری جگہ فرمایا میرے احکام کی پابندی کرو، تو ترغیب دیتی ہے کہ یہ بڑی کامیابی جنت ملنی ہے۔ دوبارہ جو بعض ایسی بھی ہوتے ہیں احکام آئے کہتے چھوڑو جی چھوڑو، اللہ نے ترغیب بھی دی ہے، ڈرایا بھی ہے، اور ساتھ فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی حدوں کو توڑے گا، نافرمانی کرے گا، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور اللہ کی حدوں کو کراس کرے گا، چھوڑو جی خیر ہے، اپنی باتیں کرے گا، اپنی منمانیاں کرے گا، تو فرمایا یدخلہ نارا خالدا فیہا، اللہ اس کو بھڑکنے والی آگ میں بھی ڈال دے گا۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ تو حدوں کا لحاظ کیا جنت میراث، حدوں کا لحاظ نہیں کیا جہنم۔ فرمایا وَلَهُ عذاب مہین، اس کو دردناک ذلت والا عذاب ہوگا۔ اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ تو میراث کے احکام بیان کرتے کرتے اللہ رب العالمین نے تکمیل کے طور پر ترغیبی اور ترہیبی انداز اختیار کیا۔ یہ اللہ کا حکیمانہ انداز ہے، تاکہ احکام کی پابندی لوگ کریں، ترغیب میں آ کر جنت کی بشارتیں دی، ترغیب دے دی، اور اگر احکام کی پابندی نہیں تو ترغیب کر کے جہنم کے ذلت والے عذاب سے ڈرایا کہ احکام کی پابندی نہیں کرو گے ذلیل ہو جاؤ گے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ یہ میراث کے احکام کا تذکرہ تھا۔ کچھ حقوق آپ کے سامنے بیان ہو چکے ہیں، کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں، اور کچھ میں انشاءاللہ سورت کے آخر میں آنے والے ہیں۔ لیکن بعض چیزوں کا شریعت نے، اللہ کے نبی نے حدود کا لفظ آیا، اس حدود میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک بیان کیا ہے کہ حد کے لفظ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کی حد ہے۔ تو والد کی میراث میں اولاد وارث ہوتی ہے۔ اب حد بتائیے کہ بچی کو سنگل، بچے کو ڈبل ملے گا، دو بھائی۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرما دیا، شریعت کا مسئلہ آ گیا، بندہ ہو گیا فوت، بیوی کے پیٹ میں بچہ ہے، باقی تو باہر بچے ہیں، وہ تو وارث ہیں، یہ پیٹ والا بچہ بھی وارث ہے۔ لیکن اگلی بات ہے، وارث تو ہے کہ بیٹا ہے اس کا، لیکن یہ پتہ نہیں ہے یہ بچہ ہوگا یا بچی، کیا حصہ دیں اس کو۔ شریعت کہتی پیدائش تک انتظار کرو، بات واضح ہو جائے گی، بچہ ہوا تو بچے والا حصہ لے گا، بچی ہوئی تو بچی والا حصہ ملے گا۔ لیکن کبھی کبھی رشتہ دار کہتے ہیں مجھے جلدی ہے، میرے حصے دو۔ پھر شریعت کہتی ہے کہ اچھا جلدی بازی ہے، ضرورت ہے، مجبوری ہے، تو پھر بچے والا حصہ بچہ مان کر تقسیم کرو، شریعت کے مطابق بچی مان کر تقسیم کرو۔ تو جو کم تقسیم ہے وہ لوگوں کو حصے دے دو، باقی سمیٹ لو۔ بعد میں اگر وہ بچی نکل آئی تو ٹھیک ہے، جائیداد تقسیم ہے، بچہ نکل آ گیا تو باقی مال باندھا بچا ہوا ہوگا، اس کے مطابق دوبارہ بچہ کھوچا دوبارہ تقسیم کر دینا۔ لیکن اس بچے کا حق ہے، فرمایا یہ حدود ہیں شریعت کی۔ اور اسی طرح اللہ اکبر، حدیث شریعت کی حدود کا فرمایا لحاظ رکھو۔ اور آج کل کے ظالمانہ ہمارا معاشرہ دین سے دور ہونے کی وجہ سے یہ بگاڑے، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ مثلا ایک اور حدود توڑی جاتی ہیں، شریعت نے اس کا بھی لحاظ کیا ہے۔ بندہ بیوی کو طلاق دے دیتا ہے، طلاق کی قسمیں ہیں، طلاق رجی ایک طلاق دی ہے، اس کو طلاق رجی کہتے ہیں، بعد میں صلح کی صورت ہوتی ہے، رجوع کی صورت اس میں ہوتی ہے، اسی لیے اس کو طلاق رجی کہتے ہیں۔ اور یہ اچھا طریقہ ہے، عدت کے اندر بھی عدت کے بعد بھی مصالحت ہو سکتی ہے، گنجائش ہوتی ہے، اور یہی اصل طریقہ ہے شریعت کا کہ ایک طلاق دے دو بس۔ اگر صلح کی نوبت آئی تو صلح بھی ہو سکتی، نہیں آئی تو عدت گزار کر بیوی چلی جائے گی جہاں جائے گی، اپنی جگہ، تو اپنی جگہ رہے۔ لیکن اگر طلاق رجی ہے یا طلاق بائن ہے، طلاق بائن میں نکاح ٹوٹ جاتا ہے، طلاق کی ایک قسم ہے،
یا طلاق مغلظہ ہے، لیکن عورت ہے عدت میں اور میاں ہو گیا فوت، تو عورت عدت میں بیوی کے حکم میں ہوتی ہے، وہ نکاح نہیں کر سکتی کہیں پر۔ شریعت کہتی ہے یہ بیوی کا حصہ بیوی ہونے کے ناطے سے اس کو دیا جائے گا، یہ اللہ کی حد ہے، اس کو دینا پڑے گا۔ اور پھر لوگ کبھی کبھی ظلم کیا کرتے رہتے ہیں، یہ جائیداد اچھی خاصی ہوتی ہے، بیوی کو کہتے ہیں یہ جائیداد میں حصہ لے لی، اس کو طلاق دے دیتے ہیں، وہ جی میں نے طلاق دے دی تھی، بعد میں پیچھے جائیدادیں تقسیم شروع کر دیتے ہیں۔ ارے یہ اللہ کی حد کو نہ توڑ، عورت کا حق مارنے کے لیے اس کو طلاق دے دیتا ہے، اور پھر جائیداد تقسیم اس جائیداد میں وہ حصہ دار بن کر آئے گی۔ مرض الوفات میں ایسے کر دیتے ہیں، مرض الوفات، بندہ بیمار ہے، اس کو پتہ میں آج کل میں فوت ہونے والا ہوں، 5-10 دن میں فوت ہونے والا ہوں، تو میری بیوی جائیداد لے لے گی۔ بچے بھی کبھی کہہ دیتے ہیں، رشتہ دار بھی کہتے ہیں، بیوی کو دے دیتا طلاق، جا تجھے طلاق۔ کیوں کہ طلاق ہوگی بیوی ختم ہے تو جائیداد نہیں ملے گی۔ شریعت کہتی ہے مرض الوفات میں طلاق دی ہے، تو نے ڈنڈی ماری ہے۔ مرض الوفات میں طلاقوں کی نوبت نہیں ہوتی ہے، خدمت کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو نے میراث چھیننے کے لیے، ایک عورت کا حق مارنے کے لیے اس کو طلاق دیتا ہے، اور اپنے بچوں کو یا بیٹیوں کو نوازنے کے لیے طلاق دے رہا ہے، یا بھائیوں کو طلاق نوازنے کے لیے دیتا ہے، کہتے ہیں بھائی لے لیں گے، بھائیوں نے خود کہا ہے عورت کی بھی اولاد تو نہیں ہے، دے طلاق، اس کو جان چھوٹے جائیداد ہم بھائی قبضہ کریں گے۔ شریعت نے کہا یہ حق مارا ہے تم نے، اب مرض الوفات میں اگر تو نے طلاق دے دی ہے تو عورت عدت کے اندر ہے، تو فوت ہو گیا ہے، تو تیری طلاق ایک ڈنڈی مارنی تھی، تیری ڈنڈی کا اعتبار نہیں ہے، اللہ کی حد کا اعتبار ہوگا، عورت کو جائیداد دی جائے گی، میراث دی جائے گی۔ یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان کو نہ توڑو۔ لیکن آج کل کے ظالمانہ نظام میں یہ چلتا رہتا ہے، اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ تو شریعت نے ہر چیز کو نکھیر کر حقوق کا تحفظ کیا ہے۔ ہاں البتہ چند ایک چیزیں ایسی ہوتی ہیں اس میں بندہ وارث نہیں بن سکتا ہے، کہ کافر مسلمان کا وارث نہیں ہے، مسلمان کافر کا وارث نہیں ہے۔ وہ اللہ کے نبی نے فرمایا لا یرث المسلم الکافر ولا الکافر المسلم، کہ کافر مسلمان اللہ نہ کرے کبھی کبھی باپ مسلمان ہے بیٹا کافر ہے، تو یہ آپس میں وارث نہیں بنیں گے۔ مسلمان کا وارث ہوتا ہے، یا بھائی ایک مسلمان ہے دوسرا کافر ہے، وارث نہیں بنیں گے۔ مسلمان بھائی مسلمان کا وارث بنتا ہے، کافر نہیں بنتا۔ کافر کے ساتھ جانے، اپنے معاملات جانے، تو یہ معنی ارث کفر، ایک دین ہونا ضروری ہے۔ حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، جب نبی نے مکہ فتح کیا، نبی ہجرت کر کے گئے، مکہ میں نبی کے اچھے خاصے مکان تھے، جائیداد تھی، ہجرت کر کے چلے گئے، پیچھے حضرت علی کے بڑے بھائی عقیل نے ساری جائیداد قبضہ کر لی تھی، علی کی بھی جائیداد قبضہ کر لی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی، اپنے چچوں کی بھی قبضہ کی، عقیل پیچھے تھا۔ تو نبی فتح مکہ کے بعد آئے، اور بعد میں حجۃ الوداع میں بھی آئے، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کہاں ٹھہریں گے، رہائش آپ کی کہاں ہوگی؟ پتہ تھا فلاں مکان ہے، مکہ فتح ہو گیا ہے، اپنے مکان لیں گے۔ نبی نے فرمایا بھائی ہجرت کر کے چلے گئے تھے، قبضہ کر لیا پیچھے عقیل نے، اور عقیل کی جائیداد اس وقت ابو طالب فوت ہوا تو وہ کافر تھا، کافر کی جائیداد عقیل نے لی ہے، علی کو نہیں مل سکتی تھی، علی مسلمان تھا، اور بعد میں عقیل نے بیچ دی ہے۔ اب ہمارے پاس کچھ نہیں بچا ہوا ہے، ہم مسلمان تھے، مسلمان جدا ہو گئے تھے، تو مسلمان کافر کی جائیداد کا وارث نہیں بن سکتا ہے، فلہذا ہم نہیں بنیں گے۔ یہ مسئلہ واضح کر کے بتا دیا۔ جب مسلمان کافر کی جائیداد کا نہیں ہے تو کافر بھائی یا کافر بیٹا مسلمان کی جائیداد میں بھی نہیں آ سکتا ہے، مسلمان کی جائیداد مسلمان کو دی جائے گی۔ تو یہ کفر اور اسلام معنی ارث ہے۔ اسی طرح اللہ محفوظ فرمائے یہ، لیکن یہ وہ مسئلہ ہے کہ یہ پیدائشی ایک آدمی مسلمان ہے، دوسرا پیدائشی ہے، پیدائش کے بعد ایک مسلمان ہو گیا، دوسرا پیدائشی کافر ہے، یہ اس کا مسئلہ بتایا۔
لیکن ایک آدمی پہلے تھا مسلمان، پھر پیدائش کے بعد مسلمان تھا، کلمہ پڑھا، بعد میں مرتد ہو کر کافر ہو گیا۔ شریعت کہتی ہے کہ اس کا مسئلہ الگ ہوگا۔ یہ اگر مرتد ہوا تو پھر ہم دیکھیں گے ارتداد سے پہلے، مرتد ہونے سے پہلے جو اس کی جائیداد کمائی ہوئی ہے وہ مسلمان رشتہ دار اس کے وارث ہوں گے، اور مرتد ہونے کے بعد کافر ہو چکا ہے تو کافر والی جائیداد کا وارث کوئی کافر رشتہ دار ہی ہوگا۔ کیسی شریعت نے نکھار کر حقیقت کو کھولا۔ اور پھر اسی ضمن میں ایک اور معنی ارث بتا دیا کہ فرمایا القاتل لا یرث، کبھی کبھی رشتہ دار ایک دوسرے کے وارث ہوتے ہیں، لیکن ایک وارث نے اپنے رشتہ دار کو قتل کر دیا، قتل کرنے کے بعد یہ قتل کے جرم کی وجہ سے میراث سے محروم ہو جائے گا۔ معاذ اللہ اللہ پناہ دے، بیٹا ہی باپ کو قتل کر دیتا ہے، بعد میں کہتا ہے میرا باپ ہے جی، میں جائیداد میں حصے دار ہوں، اور ظالمہ تو نے تو باپ کو قتل کیا، تیری میراث ختم۔ بھائی کو مار دے، میراث ختم۔ کوئی قریبی رشتہ دار ایک دوسرے کو مارے، میراث ختم۔ فرمایا رشتہ داری کے اعتبار سے ایک دوسرے کے حقوق ہیں، لیکن ظالمانہ نظام قائم کرنے والا کوئی ظلم کرتا ہے، اس ظلم کی پاداش میں میراث ختم کر دی جائے گی۔ تو شریعت نے فرما دیا کہ اللہ کی حدوں کا لحاظ رکھو، ظلم کرتے ہوئے کسی کا بھی حق نہ مارو، پیٹ کے اندر بچہ ہے اس کا بھی حق ہے، عورت کو تم طلاقیں دے کر بگانا چاہتے ہو میراث سے، یہ بھی ظلم ہوگا۔ اللہ کی حدود کا لحاظ رکھو، اس کا پورا تحفظ دو، اللہ تمہیں جنت میں دے دے گا مال، نہیں تو جہنم میں۔ اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہم انا نسألک الہدی والہدی والعفاف والتقی والغنی۔ اللہم اہدنا واہدنا بہ وجعلنا سببا لمن اہتدی۔ یا اللہ تو رحمت کے فیصلے فرما، کوتاہیوں کو معاف فرما، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ ہمارا یہ بیٹھنا، یہ سننا سنانا اپنی جناب میں قبول فرما۔ اس سننے سنانے کا ایصال ثواب ہمارے اعزاء اقارب جو دنیا سے فوت ہو چکے ہیں، اللہ ان کی روح کو تحفے کی شکل میں ثواب پہنچا، ان کی مغفرت فرما، ان کو جنت نصیب فرما، زندوں کو ہدایت اسلام نصیب فرما۔ یا اللہ اس قرآن کی برکت کے طفیل بیماروں کو شفا نصیب فرما، اسپتالوں میں بیمار، گھروں میں بیمار، سب کو شفا نصیب فرما، ان کے علاج کو ان کی شفا کا ذریعہ فرما۔ حلال کی روزی وسعت والی، برکت والی، رحمت والی آسانی سے نصیب فرما، حرام سے محفوظ فرما، مرتے وقت کلمہ ایمان نصیب فرما۔ آخرت میں اس قرآن مقدس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ وسلم۔